شرائط ہے، ایک ایسا فیض ہے جو خالص ہے، اس کی بعض شرطیں ہیں، اور انہی افراد پہ خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کو قبول کرنے کی قابلیت اور استعداد موجود ہو. اور یہ جو خاص فیضان ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں وہ استعدادیں بھی موجود ہوں جو اسے قبول کر سکتی ہیں، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہ السلام پر، جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جو قابلیت اور استعدادیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ استعدادوں اور قابلیت رکھنے والے اور اس قابلیت رکھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو تمام قسم کی برکات کا مجموعہ ہے، دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا. اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جو بہت غور کرنے سے نظر آتی ہے. جو فیض ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فیض، اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اور حکمت کے جو باریکیاں ہیں ان میں سے ایک بڑا باریک مسئلہ ہے. یہ ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو ظاہر میں ظاہر ہو رہا ہے بیان کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا نور ہے، اس کو بیان کر کے پھر فرمایا ہے، پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بیان فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں، وہی ہر چیز کی پیدائش ہے اور وہی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. پھر اس خاص نور کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی مثال ایک دی، جو خاص نور کی جو انتہا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے، آیت کے اس حصے سے کہ مثلہ نور ہی کمشکات فیہا مصباح، یعنی اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک طاق، یعنی ایک خانہ بنا ہوتا ہے جو دیوار پہ، ایسی جگہ جو دیوار میں خاص روشنی کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، عموماً روشنی کے لیے بنائی جائے اس کو طاق کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ طاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع تر سینہ ہے، اور اس طاق میں ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے، ایک روشنی کا لیمپ ہے، اور یہ چراغ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہے، تو شمع دان میں جب چراغ رکھا ہو، اس کی ایک مثال اس لیے دی ہے شیشے کے چراغ میں کہ جب شمع دان میں چراغ رکھا ہو تو آندھیوں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. جب ایک گلوب میں روشنی ہوتی ہے کوئی بھی شعلہ، تو ایک تو محفوظ رہتی ہے وہ باہر کی ہواؤں سے، موسمی اثرات سے، دوسری روشنی بڑھ جاتی ہے اس کی، جیسا کہ ایک عام آدمی بھی جانتے ہیں. ہمارے تیسری دنیا میں تو ہر جگہ مٹی کے تیل کی لالٹینیں استعمال کی جاتی ہیں غریب ملکوں میں، تو اس شیشے کے گلوب کی وجہ سے وہی شعلہ جو ویسے ہوا میں رکھا جائے تو بجھ جائے، اسی سے کو لالٹین میں جب استعمال کر کے اور اس کے اوپر چمنی چڑھا دی جاتی ہے یا گلوب چڑھا دیا جاتا ہے تو شعلہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور آندھیوں میں بھی لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں جدید قسم کی ٹارچیں وغیرہ نہیں ہوتی، اور جہاں لیمپ یا ٹارچ کا سوال پیدا ہو وہاں بھی جب اس کے اوپر شیشہ چڑھایا جائے، گلوب چڑھایا جائے، ریفلیکٹر چڑھایا جائے تو روشنی مزید پھیلتی ہے. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے جو نہایت مصفہ ہے، یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جو کہ اپنی اصل فطرت میں
شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور قدورت سے منزہ اور مطہر ہے، ہر چیز سے، ہر گند سے پاک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور تعلقات ما سوا اللہ سے بکلی پاک ہے، یعنی آپ کا دل ہر چیز سے پاک ہے، اور وہی ایسا ہے جو اتنا صاف اور پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور یہی اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس دل میں اترتی، اور جب وحی الہی اس روشن اور صاف دل میں اتری تو اس کی روشنی اور چمک یوں دنیا کو روشن کرنے والی بنی جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، جو دیکھنے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا، ان کو روشنی نظر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ زیتون کے شجر مبارک سے روشن کیا گیا ہے، یعنی زیتون کے تیل سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے اس درخت سے مراد، کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے، وہ مختلف قسم کی برکتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے، ہر قسم کا کمال اس میں جمع ہوا ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص طرف اس کا فیض نہیں جا رہا، کسی خاص جگہ پر اس کا فیض نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے اس کا فیض نہیں ہے، بلکہ تمام جگہوں پر، تمام طرفوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام زمانوں کے لیے تا قیامت یہ فیض جاری رہے گا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری اور کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے پر چلا جائے جہاں سے یہ فیض، جاری فیض جو ہے ہمیشہ ملتا رہے، اور وہ راستہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی ہے اور احکامات کی تعمیل ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، سو روغن یعنی تیل جو ہے، اس سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے۔ یہ تیل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ مقام ہے اس عقل کا جو نور سے بھرا ہوا ہے، جس میں تمام اخلاق فاضلہ ہیں، اور وہ فطرت میں رکھے گئے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں رکھے گئے ہیں، اور اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ کے اخلاق فاضلہ اس بات کے حقدار ٹھہرے کہ اس تیل کا کردار ادا کریں جو چراغ کو جلانے کے لیے کام آتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، تو اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی تینت پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفریط، ایسی طبیعت ہے آپ کی، ایسی فطرت ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور آسن تقویم پر مخلوق ہے، ایک انتہائی اعلی شکل کی بناوٹ ہے اس کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تو پہلے ہی نیک تھی اور بیلنس تھی، آپ کی وحی کے ہونے سے پہلے ہی جو تاریخ ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح آپ کو ہمیشہ انصاف پر چلنے والے اور صحیح فیصلے کرنے والے تھے،
اور کفار